بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية صدق الله العظيم اللہ اللہ ہی ہے نا کہ نہیں ہے عبادت کے لائق مگر وہی الحیّ کیونکہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے القیوم کیونکہ بلا اسباب قائم رہنے والا ہے لا الہ الا اللہ پر دوسری دلیل القیوم پر درس چل رہا تھا اور ایک میں نے کیا بلا اسباب اس طرح کے امام راغب نے میں نے کیا کہ بلا اسباب قائم رہنے والی ذات اور دوسروں کو اسباب کے تحت قائم رکھنے والی ذات کئی اسباب ہیں انسان قائم ہوتا ہے اس کے ساتھ دو تین سببوں کا غالباً ذکر ہو چکا ہے اب ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایک اور مقام میں سبب ایک اور ذکر فرمایا کہ تم تو کانوں کے ساتھ سنتے ہو میں نے تمہیں کان بھی دیے ہیں یعنی اسباب دینے والا صرف کون ہے بولے تھوڑا سا کون ہے کان دیے ہیں میں نے تمہارا نقشہ کھینچا ہے پھر کان لگائے ہیں آنکھیں لگائی ہیں دل فٹ کر دیا تو یہ سارے کام میں کر رہا ہوں جب سارے کام میں کر رہا ہوں اسباب تمہیں میں دے رہا ہوں تو پھر مان لو نا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کبیرہ اب سبق چلیے سبق سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ اسباب دینے والا اللہ تعالیٰ تو عبادت کے لائق کہ اللہ تعالیٰ اور ان کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کانوں سے پاک ہے لیکن هو السمیع پھر بھی سننے والا ہے قرآن مقدس کا انداز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کا نام سورت السجدہ 21واں پارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم جعل نسلہ من سلالة من ماء مہین آیت نمبر 8 اور 9 کی تلاوت کر رہا ہوں ثم سواہ ونفخ فیہ من روحی وجعل لکم السمع والابصار والافئدة قلیلا ما تشکرون اللہ تعالیٰ نے انسان کی نسل کو ایک گندے پانی سے قائم کر دیا بدبودار پانی سے اور ہمارے نخرے کیا ہیں ہم تو یہ یوں ہیں اور نخرے نہ کرو انسان اپنی پیدائش کو تو دیکھ لے پوری نسل انسانی اسی سے پیدا ہوئی ہے پھر کیا ہوا ثم سواہ ونفخ فیہ من روحی پھر میں نے پیدا کیا اس گندے پانی کے قطرے سے پھر میں نے ثم سواہ عذابی بنانا شروع کر دیے اندھیری کوٹھی کے اندر پھر کیا کیا ونفخ فیہ من الروح پھر میں نے اپنی جانب سے روح بھی تیرے اندر پھونک ڈالی وجعل لکم السمع والابصار کہ اللہ تعالیٰ نے پھر تیرے لیے کان بھی بنا دی آنکھیں بھی بنا دی ان کے اوپر ایک کنٹرولر بھی رکھ دیا والافئدہ دل بھی رکھ دیا یہ سارے کام رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے سامنے شکریہ ادا کرتا اللہ جی تیری ذات کا شکر ہے کہ کان دے دیے کیونکہ بہت بہرے بھی تو پھر رہے نا آنکھیں دیکھتا تو دیکھتا اور سوچتا تو فوراً کہتا اللہ تیری ذات کا شکر ہے آنکھیں بھی دے دیے کیونکہ بہت سارے لوگ اندھے بھی تو پھرتے ہیں نا
ہمارا مقصد یہ تھا کہ شکریہ ادا بھی کرے اور کلمے بھی پڑھ لا. ویسے کوئی اللہ تعالیٰ انعام یہ ساتھ یہ مسئلہ بیان کروانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن یہ اس سے فائدہ اٹھا, کان جو دیے ہیں فائدہ اٹھا. اللہ جی کس بات کا فائدہ؟ قرآن مقدس کا انداز سبحان اللہ. سورت کا نام سورت قصص ہے, 20واں پارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ اللہ اللہ. بڑی پاکیزہ کتاب ہے. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. مان لو لوگوں کہ اس کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں. منت منوتی, نظر و نیاز, حاجت روا, مشکل کشا, داتا, دستگیر, گنج بخش, کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا, کھری قسمتیں کھوٹی کرنے والا, بیٹیاں بیٹے دینے والا, عزتوں سے نوازنے والا, ذلیل کرنے والا, یہ سارے کام کرنے والا اللہ صرف اللہ ہی ہے نا. سبحان اللہ. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مسئلہ بڑا قیمتی مسئلہ ہے. لحاظ شروع کر رہا ہوں, ٹائم بڑا کم ہوتا ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. میرا پیغمبر ان کو فرما دیجئے نا, کیوں نہیں خیال کرتے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک رات ہی رات کر دیتا, کون ہے اس کے علاوہ الہ جو دن لے کر آتا نا. یہ سوچا کرو. افلا تسمعون. اور یہ بات سننا بھی کرو, آخر کیوں نہیں سنتے یہ بات؟ سنی کرو نا یہ بات پہ. یہ الہ کون ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے الہ والے آتا ہے یہ دن کو؟ تو فائدہ اٹھاؤ. لیکن ظالموں نے کیا کیا؟ جب قرآن مقدس جھنجھوڑ کر سمجھاتا ہے تو میٹھے ہونے لگی. میٹوں کے اندر یہ طے پانے لگی ہے یار اکٹھی کوئی ایک بات کریں. مشرکین مکہ سوچنے لگ گئے پیغمبر پڑھنے والا ہو اور پڑھا قرآن مقدس جا رہا ہو تو لوگوں کی کال کوٹھریاں دل والی منور کر دیتا ہے. لہذا کوئی ایک مشورہ کریں جی, جلدی کریں جی, کوئی مشورہ کریں. رات کے اندر بیٹھ گئے, سارے سوچنے لگ گئے کہ جو بھی سنتا ہے قرآن مقدس تو پیغمبر کا دیوانہ ہو جاتا ہے, جو بھی سنتا ہے اس کے دلائل مقدسہ تو پھر ساتھ ہی مل جاتا ہے. ہاں سوچنے لگ گئے رات کے وقت, لیکن بھولے انسان تھے, پتہ جو نہیں تھا دن کو بھی سننے والا وہی اور رات کو بھی سننے والا وہی. کون سننے والا؟ اونچا بولیں اللہ اکبر کبیرہ. حوالہ بھی ساتھ دیکھتے جانا. سورت کا نام سورت النساء ہے, 5واں پارہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کا انداز مقدسہ بڑا عجیب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر میرے سامنے 108 ہے. اللہ فرماتے ہیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا. اے میرا پیغمبر سنیے تو صحیح نا. یستخفون من الناس, لوگوں سے تو چھپ رہے ہیں, مشورے کر رہے ہیں الگ الگ طریقے سے, لیکن اللہ سے چھپ نہیں سکتے کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہے. اِذْ یُبَیِّتُونَ, پھر رات کو مشورے کرتے ہیں ان باتوں پر جس پر اللہ راضی نہیں ہوتا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا, اللہ نے ان کے اعمال ساروں کو گھیرے میں رکھا ہوا ہے. جو بھی کرتے ہیں اللہ دیکھتا بھی ہے اور ساتھ سنتا بھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سبحان اللہ. مشورہ ہو رہا ہے. ابو جہل کہتا ہے عجیب بات ہے,
جس کی جو منہ میں آ جاتی ہے وہ کہہ دیتا ہے باہر والے لوگوں کو. کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک پیغمبر شاعر ہے. آگے کسی اور سے ملتا ہے تو وہ کہتا ہے جناب مجنون ہے. حالانکہ شاعر کے لیے تو بہت زیادہ عقل چاہیے. اگلا بندہ کہتا ہے مجنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک دیوانہ ہے. یہ باتیں بھی ایک جو سی نہیں مل رہی. لہذا آج میٹنگ کریں، ضروری ایک بات کرنی چاہیے بعد کے اندر، تاکہ سب کا اتفاق ہونا کہ فلاں بھی وہی کہہ رہا ہے. سب جو یہ کہہ رہے ہیں تو باہر والا سوچے گا میٹنگ ہو رہی ہے جی. آخر کار بس یہی میٹنگ کافی ہے کہ پیغمبر پر کوئی قرآن پاک نہیں اترتا، خود پڑھتا نہیں ہے، بلکہ وہ جو بلعام ہے اس سے سیکھ کرتا ہے. نصرانی جو ہے اللہ اکبر کبیرہ. یہ باتیں ہو رہی ہیں اوپر، اللہ تعالیٰ بھی ساری ریکارڈ کر کے پیغمبر پر نازل فرما رہا ہے. سبحان اللہ. اندر سے یہ باتیں، اوپر سے اللہ تعالیٰ، اللہ جو بغیر اسباب کے سننے والا ہے جی. وہ تو سمجھ رہے تھے کوئی نہ سنے نا جی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس اتار دیا. سورت کا نام سورت النحل ہے، 14واں پارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. اے میرا پیغمبر کہہ رہے تھے ہم یقینی طور پر لوگوں کو کہیں گے، ہم قسمیں بھی اٹھا دیں گے لوگوں کے سامنے کہ بے شک انما یعلمہ بشر، اس کو سکھانے والا ایک نوجوان نصرانی غلام ہے. میرا اللہ واہ سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں اتنے بھولے ہیں، سوچ تو لیتے نہ تھوڑا سا، کوڑ مارن دی ڈا بھی نہیں آتی اور جھوٹ بولنے کا طریقہ بھی نہ کو نہیں آتا. کم سے کم جھوٹ بول رہے ہیں تو کوئی سوچتے تو صحیح نا. میرا پیغمبر لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین. وہ نصرانی جو بلعام نام ہے اس کا، اس کی زبان عجمی ہے اور یہ کتاب اللہ عربی کے اندر اتر چکا ہے. جھوٹ بولنا تھا تو کوئی صحیح تو جھوٹ بولتے نہ میرا پیغمبر. اللہ یہ بس بات ہوئی صبح صبح ابو جہل کو مل گئے. صحابہ کہنے لگے سناؤ جی رات کو بڑے مشورے ہو رہے تھے، کیا حال ہے؟ بڑی قسمیں اٹھائی ہیں تم لوگوں نے، لیکن اللہ نے ہمیں پہلے بتلا دیا. کہنے لگا اچھا بتلایا تو جلدی گیا عتبہ اور شیبہ کے گھر. کہتے ہیں جلدی کرو ہم آج ضروری طور پر مخفی میٹنگ کرنی ہے. یہ مسند احمد کے اندر بھی روایت ہے اور اللہ اکبر کبیرہ بخاری شریف کی روایت ہے. جی کون سی میٹنگ ہے؟ کون سی میٹنگ کرنی ہے جی؟ جلدی کریے. خانے کعبے کے پردے کے اندر چھپ جاتے ہیں تاکہ کوئی سنے نہیں، کیونکہ رات والا جو ہمارا راز تھا وہ فاش ہو گیا ہے. اکیلے بات کرتے ہیں. عتبہ بھی آ گیا، شیبہ بھی بیٹھا ہوا ہے، ساتھ ساتھ ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے. لیکن جس وقت گئے پردے کے اندر چھپنے کے لیے، یہ متصل پردہ نہیں تھا، دور دور پردہ ہوتا تھا پہلے. آپ سمجھیں گے کہ شاید اس کے اندر تو آدمی داخل ہی نہیں ہو سکتا. 3 آدمی بیٹھے ہوئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں بھی ساتھ چھپا ہوا تھا لیکن ان کو پتہ نہیں تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لیکن پھر کیا ہوا؟ آخر کار مشورہ ہونے لگ گیا. ابو جہل ظالم کہنے لگا وقال احدهم ان اللہ یسمع ما نقول. یارو اتنی بات بتلاؤ، یہ جو چھپے ہوئے ہیں پردے کے اندر چھپے ہوئے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں بات پہنچ جاتی ہے پیغمبر تک. اتنا تو بتلاؤ کہ اللہ ہماری باتیں سن رہا ہے یا نہیں سن رہا. چھپے ہوئے جو پردوں کے اندر ہیں، باہر نہیں کر رہے ہیں ہم بات، اندر ہی کریں گے. اللہ سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ وقال الآخر اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن
مسعود کہتے ہیں ان عتبہ شیبہ میں سے ایک کہنے لگا ان اللہ یسمع اذا جہرنا لا یسمع اذا اخفینا، جی ہاں جس وقت ہم اونچی بات کریں گے تو اللہ سن لے گا، اگر ایسا بات کریں گے تو نہیں سنے گا۔ میٹنگ جو ہو رہی ہے لہذا ایسا بات کرو۔ تیسرا قول پڑھا وقال الآخر كان يسمع إذا جهرنا يسمع إذا خفينا۔ او بے وقوفی بات کرنے والا انسان اگر ہماری اونچی سنتا ہے تو ہماری چھوٹی سی بات مخفی بھی سن لے گا۔ اونچی بات کو سننے والا اگر اللہ ہے تو بس مخفی بات بھی سننے والا اللہ ہے۔ پھر چپ کر گئے، میٹنگ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر بھی راست فاش ہو ہی جائے گا، اللہ پھر بھی بدلا دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں بس میں نکلا جہاں کر پیغمبر کو بتلاؤں گا۔ اللہ کے پیغمبر کی یوں حالات ہے اور یہ باتیں ہو رہی تھی، میں جا ہی گیا، اوپر سے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے اوپر وحی کے اثرات موجود تھے۔ انزل اللہ بہذہ الآیہ وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون۔ میرا پیغمبر یہ لوگوں سے چھپ رہے تھے کہ لوگ گواہی خلاف نہ دیں، میں نے تو گواہ ان کے کانوں کو بھی بنا دیا ہے، ان کی زبانوں کو بھی گواہ بنا رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والا جنودکم، ان کے اعضاؤں کو بھی گواہ بنا رکھا ہے۔ قیامت والے دن ان کے خلاف یہ گواہی دیں گے، لوگوں سے چھپے یا نہ چھپے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لیکن اس سے زیادہ خباثت یہ ہے کہ وَلَٰكِنْ ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ سب سے زیادہ خباثت یہ ہے کہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جان نہیں رہا۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہی گمان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور خسارے والا بنا دیتا ہے۔ میں نے کہا ہاں میں نے بتلانا تھا، یہ تو خود اللہ نے بتلا دیا ہے۔ بس اللہ اکبر کبیرہ، حوالے کافی ہیں، ٹائم کم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے اسباب قائم کی، تم نے اسبابوں کے ساتھ قائم کیا اور میں بغیر اسباب کے۔ جب میرے لیے اسباب نہیں ہیں تو مان لو لا الہ الا اللہ۔